الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. آپ تمام حضرات و خواتین کو میں اس قرآن عربک کورس لیول 1 کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا نام حافظ سعد خورشید ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کورس کو آپ سب کے لیے بہت زیادہ دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے بڑا نفع بخش بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب جو بھی ہم ایک تو ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہمیں خلوص دل کے ساتھ قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی ہے کہ ہم سب کی تقریباً جو ایک مین اور سب سے اہم جو ہم سب کی خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو یہی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے، اور ہدایت کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے. میں آپ کو چند ظاہری باتیں بتاؤں گا ہمارے اسلاف کی، خاص طور پہ عربی زبان کے حوالے سے اور عربی سیکھنے والوں کے حوالے سے کہ ان کے کیا فضائل ہیں. اور چند باتیں میں شروع میں پہلے آپ سے کر دوں تاکہ یہ کہ روزانہ ہم، کیونکہ ہم انشاءاللہ ہمارا 3 مہینے ساتھ رہے گا یہ پورا کورس، اور اس کورس کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہوگا، اور ہم آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے اہم بات یہ کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ سب کو میں نے میوٹ کیا ہوا ہے سب کو. تو جب بھی آپ لوگوں کو اگر خدا نخواستہ کوئی آواز کا ایشو ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ مجھ سے یعنی کہ اپنے ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس زوم کے اندر آپشن آتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھا دیں. تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس کو سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کلاس کے اینڈ پہ سوال و جواب کی چھوٹی سی نشست رکھیں، لیٹس سے 5 منٹ کی. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ جب کلاس ہماری شروع ہو تو ہم شروع کے 10 منٹ رکھیں سوال و جواب کے لیے، تاکہ جتنے لوگوں کو آنا ہے اور جوائن کرنا ہے وہ لوگ آ کے جوائن کر لیں. اچھا، میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ تھرو آؤٹ دا کلاس آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں. میں آپ لوگوں کا نام لے کے آپ لوگوں سے سوالات کروں گا انشاءاللہ. تو اور جب میں آپ لوگوں سے جب میں سوال کروں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ پھر اس کا جواب مجھے دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ سب کے ماشاءاللہ نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں میرے پاس، تو میں جس سے بھی مجھے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو میں اس کا نام لوں گا انشاءاللہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اور اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جو بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ ہم آپ سب کے پاس اپنی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، جسے ہم کاپی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک نوٹ بک، یو مسٹ آل آف یو کیپ اے نوٹ بک وتھ یو، ٹھیک ہے. اور اس نیت سے پڑھیے گا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کر دے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا آخرت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. اور یاد رکھیے گا سب سے اہم نیت وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنا سیکھیں گے اس کو ہم اپنے لیول پر جتنا ہم آگے پہنچا سکتے ہیں اس کو ہم آگے پہنچائیں گے. جب آپ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کورس کو کریں گے، ایک تو ہدایت کی نیت سے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے جب ہم انشاءاللہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی نصیب کرے گا. یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو چن لیا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ ہم نے کچھ لمحات اللہ تعالیٰ کے لیے نکالے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے نکالے.
اور انشاءاللہ آپ خود اس کا معجزہ جو ہے وہ دیکھیں گے. یاد رکھیے گا قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس پر، ہے نا، کہ یہ قرآن مجید اس دور کے اندر میریکل ہے. یعنی کہ ہمیں اگر کوئی میریکل چاہیے، کوئی معجزہ دیکھنا ہے، تو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس معجزہ موجود ہے. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہر چیز بھی معجزہ ہے. قرآن مجید کی زبان معجزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی معجزہ ہے. تو یاد رکھیے گا یہ آپ کو اس طرح سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو اتنا اچھا سیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ واقعتاً ایک تو ہم اس کی زبان کے بولنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے کہ جو کہ پابندی کے ساتھ ہو، بھلے وہ تھوڑا سا ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ایک تو پابندی کریں، ٹھیک ہے، کوئی کلاس مس نہ ہونے دیں، اور کوئی بھی کلاس جو ہے وہ ہم مس نہ کریں. اچھا، آپ لوگوں کے سوالات انشاءاللہ میں لوں گا، میرے پاس ابھی سوال بھی آ رہے ہیں، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے، میں آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں آپ کو جواب دوں گا. بھلے وہ اس کے اب زیادہ تر سب سے بہترین کام تو یہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ. اور مجھے نہیں آئے گا اگر تو پھر میں آپ سے معذرت کروں گا، میں اپنے استاد محترم سے پوچھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. میرے بہت کثیر اساتذہ بھی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے توفیق بخشی میں آپ لوگوں کے جوابات دے دوں گا، کورس کے حوالے سے خاص طور پر، اور قرآن مجید اور اس کے علوم کے حوالے سے عام طور پر. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے لازمی، جس کے اندر آپ اپنے سارے نوٹس مرتب کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے واٹس ایپ گروپ کو بڑی پابندی سے فالو کرنا ہے. واٹس ایپ گروپ کو بہت پابندی سے فالو کریے گا. اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کرانے ہوں گے. وہ کس طریقے سے اسائنمنٹ سبمٹ کرانے ہوں گے کہ جو آپ کی جو نوٹ بک ہے، میں آپ کو اس کے اوپر آپ کے گروپ پر ایکسرسائزز بھیجوں گا کہ بھائی یہ والی ایکسرسائز کر لیجیے، کیونکہ ہم ایک بک پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. اس بک میں ہر لیسن کے بعد، ہر درس کے بعد کچھ اس کی مشق ہوگی، کچھ ایکسرسائزز ہوں گی اس کی. وہ ایکسرسائزز میں آپ کو ہوم ورک میں دیا کروں گا. آپ نے اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو سالو کرنا ہے، نمبر ایک. اور اس کی پکچر کھینچ کے آپ واٹس ایپ پہ مجھے پکچرز بھیج دیجیے گا. جس کے لیے ای میل کے لیے آسانی ہو تو لسان المبین @gmail.com ہمارا جو ای میل آئی ڈی ہے، جس کے لیے ای میل پہ آسانی ہو وہ ہمیں ای میل بھیج دے. لیکن یہ کام کریے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک چیز سیکھ رہے ہیں، اس کو مکمل سیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اس کے اندر بھرپور شرکت کریے گا، تاکہ یہ کہ آپ خود اس کی برکات اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ اس کی برکات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ہر لمحے دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے واقعتاً کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے ہر معاملے میں برکت ڈال دیں گے قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ. تو ہم نے نوٹ بک کی بات کر لی، اس کے علاوہ ہم نے ہوم ورک کی بات کر لی، اور جو سبمیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک ہی میں سارا کام کرنا ہے، پین سے ظاہری بات ہے آپ کریں گے فزیکلی، اور اس کے بعد اس کی تصویر کھینچ کے جب آپ کام کر لیں گے تو تصویر کھینچ کے مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب تک کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو جائے گا ہم آگے نہیں جائیں گے. اور ہم کوشش کریں گے ہر یہاں پہ جو اتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری وہ بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو جب تک کہ واضح نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے لیے جب واضح ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے جو شروع کے 10 منٹ رکھے ہیں، تو کوشش کریے گا کہ آپ 9:30 تک انشاءاللہ آ جائیں، کیونکہ میں بھی پھر نماز پڑھ کے انشاءاللہ 9:30 تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر میں آپ لوگوں کو ایڈمٹ کر لوں گا. تو 9:30 سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو ایڈمٹ کرنا شروع کر دوں گا، اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ یہ کہ کوشش یہ کریے گا کہ جلد از جلد آ جائیں. اچھا، اس کورس کے اندر ہم نے ایک اور چیز رکھی ہے، وہ ہے آخر کا جو ہمارا قرآن پارہ ہے، عامہ پارہ، اس میں سورۃ الناس سے لے کر ہم سورۃ الناس سے لے کر انشاءاللہ اور سورہ قدر تک جائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ سورۃ القدر تک جائیں گے، اور سورۃ القدر پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یاد کر لیں، اس کی میننگ ساری یاد کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنا کورس انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ سے ہم انتہائی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ اس کا نام ہے الطریقۃ العصریہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کتاب کو، اور اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں جو ہم پڑھنے والے ہیں، آپ نے جو ہماری کورس آؤٹ لائن دیکھی ہے ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہم آگے پیچھے اپنی مرضی سے کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کورس آؤٹ لائن جو آپ کے پاس ہے ایڈ کی صورت میں، ہم اس کورس آؤٹ لائن کو انشاءاللہ فالو کریں گے، اور ایک ایک ٹاپک ہم سمجھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اچھا، جن حضرات کو مطلب انگلش سمجھنے میں مشکل ہو، میں ویسے انگلش میں بھی ایکسپلین کروں گا آپ کو، میں آپ کو اردو میں بھی ایکسپلین کروں گا، تو مجھے امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ تقریباً سب کو اتنی ہلکی پھلکی جو انگلش تو آتی ہوگی کہ ہلکی پھلکی چیزیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے، تو ہم اس سے کام چلا لیں گے۔ کسی کو اگر یہاں پر ایسا ہے کوئی جو کس کو اردو نہ آتی تو وہ آپ مجھے ضرور بتا دیں، کہ تاکہ سو دیٹ آئی ول بی بائی لنگول انشاءاللہ دین، ٹھیک ہے؟ تو آئی ول بی اسپیکنگ دین انگلش آلسو، سو دیٹ کہ جس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دیٹ پرسن کین انڈرسٹینڈ آلسو۔ تو میرے خیال میں ایسا تو کوئی نہیں ہوگا شاید، الحمدللہ سب کو اردو تو سمجھ میں آتی ہوگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹرائی لنگول رہیں۔ ٹرائی لنگول کا مطلب ہوگا 3 زبانیں ہم استعمال کریں۔ ایک تو ہم عربی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کی ایکسپلینیشن آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ دونوں لینگویجز میں ہو، انگلش میں بھی ہو اور اردو میں بھی ہو، تاکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اینڈ آف دا لیسن پھر آپ لوگ انشاءاللہ مجھے بتا دیجیے گا کہ ہاں بھائی الحمدللہ گاٹ اٹ، یا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ اپنا ہاتھ ریز ہینڈ کرے، تو میں انشاءاللہ پھر اس سے پوچھوں گا کہ جی آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ اور پہلے لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں جو کہ لیسن کے حوالے ہی سے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں اس پہ لکھتا رہوں گا۔ میں آپ لوگوں سے اب اسکرین شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے اسکرین آ رہی ہوگی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب جی اب ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے الاسماء الاشارہ، عربی میں کہتے ہیں اس کو الاسماء الاشارہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا، اور الاسماء الاشارہ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے عربی میں لکھتا ہوں، پھر اس کی میں انگلش کر دیتا ہوں۔ الاسماء آپ بھی اپنے اس میں یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، الاسماء الاشارہ، ٹھیک ہے؟ الاسماء الاشارہ، الاسماء الاشارہ یہ مین ٹاپک ہے ہمارا، اور الاسماء الاشارہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں الاسماء الاشارہ کون کون سے چاہیے، ٹھیک ہے؟ الاسماء الاشارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں گے تو انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا پہلا جو ہے ٹاپک ہے یہ، اور الاسماء الاشارہ جو ہمارے ہیں عربی کے اندر وہ ہیں ٹوٹل، ہم پڑھیں گے ویسے تو خیر ہم پڑھیں گے، شروع میں آپ کو صرف 2 لکھ کے دکھا رہا ہوں جو ہمیں پڑھنا ہے۔ نمبر 1 از ہاذا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 از ہاذا، اور نمبر 2 از ذالکا، ہاذا اور ذالکا، یہ 2 ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاذا اور ذالکا۔ اچھا، اس کو ہم لکھتے تو اس طریقے سے ہیں کہ یہ لگتا ہے جیسے یہ ہاذا ہے، لیکن یہ اصل میں یہ ہے ہاذا ہے، ہاذا اور ذالکا۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ۔ الاسماء الاشارہ، اشارہ کرنے والے اسماء، ٹھیک ہے؟ الاسماء الاشارہ، اشارہ کرنے والے اسماء، جس سے آپ اشارہ کرتے ہیں، ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں جیسے بھائی یہ ہے نا، مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، جو چیزیں آپ کے قریب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں قریب میں ہوتی ہیں تو بھی ہم اشارہ کرتے ہیں بھائی مجھے یہ چاہیے،
ये क्या रखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है। जितनी चीजें करीब में आप उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और जितनी चीजें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। भाई वो क्या है, वो क्या रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो नंबर एक तो हादा, हादा का मतलब दिस है, और जालिका का मतलब है दैट। ठीक है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं हादा का मतलब है दिस, और जालिका का मतलब है दैट। ठीक है, हादा का मतलब है दिस, और जालिका का मतलब है दैट। अच्छा, उसके बाद ये जहन में रखिए, हादा और जालिका, इसके साथ हम जो भी लगाएंगे या जो भी कहेंगे हम कि भाई ये मिसाल के तौर पे किताब है, या ये कलम है, या ये मस्जिद है, या ये घर है, जितनी चीजें हम हादा और जालिका के साथ लगाते हैं वो मुजक्कर होती है। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों जो है ये है लिल मुदक्कर। ये क्या है, लिल मुदक्कर। ठीक है, ये जो हम अभी काम जो लिख रहे हैं, अभी जो मैं आपके सामने अभी मैंने लिखा है, ये दोनों मुजक्कर के लिए हैं। यानी कि हादा और जालिका आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हादा के साथ मैंने अगर कुछ कहा है तो वो मुजक्कर है, वो मोनस नहीं हो सकता। दैट इज अ मैस्कुलिन, नॉट अ फेमिनिन। सिमिलरली इसी तरीके से जालिका के साथ आप जो भी अटैच करेंगे दैट मस्ट बी अ मैस्कुलिन, वो भी मुजक्कर होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि हादा और जालिका के साथ हम किसी फेमिनिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने छोटे छोटे से नाउन्स लेने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स से एक बहुत ही सिंपल सी चीज लेते हैं, किताबुन। ठीक है, किताबुन, और इसके आखिर में दो पेश हैं, ये हो गए दो पेश, किताबुन। याद रखिए, एक रूल लिख लें। ठीक है, हम सबसे पहले तो नाउन्स पढ़ने वाले, यानी कि इस्म पढ़ने वाले, चीजों के नाम। देखें, नाउन्स पढ़ने का फायदा क्या है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले चीजों के नाम सिखाए थे। ठीक है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए सारे, चीजों के नाम। और ये जबान सीखने के लिए ये बहुत अहम चीज होती है, याद रखिएगा। वो किस तरीके से, हम चीजों के नाम पहले याद कर लें। ठीक है, चीजों के नाम, मिसाल के तौर पे दीवार को क्या कहते हैं, जमीन को क्या कहते हैं, आसमान को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं, दरवाजे को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी चीजें हमारे आस पास हैं, शर्ट है, पैंट है, हमारा बिस्तर है, तकिया है, इसी तरीके से हमारे और किचन है, बाथरूम है, और इसी तरीके से कमरा है, हमारा पूरा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा शहर है, ये सारे नाम है। ठीक है ना, हमें हर चीज का नाम आता है कि भाई इस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, आपके सामने मिसाल के तौर पे अब ये मैं मैंने किताब का नाम दिया, किताब है, जब मैं किताब बोलूंगा एक चीज आपके जहन में बन जाएगी, भाई बुक जिसे हम कहते हैं, है ना, एक बुक आपके जहन में आ जाएगी। तो चीजों के नाम हमें याद करने हैं सबसे पहले, इसको क्या कहते हैं अरबी में। और आपकी ये रिसर्च आज से शुरू हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है ना, कि आप हर चीज को आप देखना शुरू करें कि इसको क्या कहते हैं, और इसकी आप जुस्तजू में रहें कि व्हाट डू वी कॉल दिस, और इसको हम क्या कहते हैं, फला चीज को क्या कहते हैं, फला चीज को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको चीजों के नाम याद होना शुरू हो जाएंगे। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला था, आप देखिए किताबुन लिखा हुआ। ठीक है, किताबुन, किताबुन का मतलब होता है अ बुक। ठीक है, किताबुन का मतलब क्या है, अ बुक, अ बुक। ठीक है, किताबुन का मतलब क्या हुआ, अ बुक। और देखें, किताब तो आपको पता है बुक को कहते हैं, ये आ कहां से आया, याद रखिएगा, ये जो आ है ना, ये आया है दो पेश से। ये जो आ है ये आया है दो पेश से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये दो पेश, ये जो आपको आखिर में दो पेश नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आ। ये जो दो पेश है, देखिए, ये दो पेश, ये इस दो पेश का मतलब होता है आ। यानी कि जिस जगह भी आप ये दो पेश देखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये अरबी जबान के अंदर कॉमन नाउन है। ठीक है, ये जो दो पेश होते हैं,
یہ کامن ناؤن ہوتے ہیں. اور رول جو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے, عربی زبان میں ہر اسم اپنی اوریجنل پوزیشن پہ دو پیش کے ساتھ اینڈ ہوگا. all the nouns in Arabic will end with two پیش. ٹھیک ہے, I'll give you the examples. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. like مسجد, تو کیسے اینڈ ہوگا, مسجدن. ٹھیک ہے, کتابن, قلمن, بیتن. ٹھیک ہے, لباسن, بابن. جو بھی چیز آپ نے کہنی ہے عربی میں, پہلے جو نام اس کا ہوگا, آخر میں جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کی وہ دو پیش ہے. ٹھیک ہے نا, a book, a ball, a bed, a door, a masjid, a house. یہ آ جو ہے نا, یہ دو پیش ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا, کوئی کنڈیشن آئے گی اور ان دو پیش کو چینج کرے گی. ٹھیک ہے نا, دو پیش کو چینج کرے گی. یاد رکھیے گا, یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نہیں, لیکن یہ کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتا دوں گا کہ وہ جو ہم ساؤنڈ ڈٹرمن کرتے ہیں اس کو پھر انشاءاللہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتابن, اس کا مطلب ہے ابک. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے, ہم ہاذا اور ذالکا کو اس کتابن کے ساتھ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ پھر ہمارے پاس جتنے بھی ناؤنز آئیں گے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے یوز کیا ہاذا کتابن. ٹھیک ہے, پہلا ہمارا سینٹینس ہوا ہاذا کتابن. ٹھیک ہے, ہاذا کا مطلب آپ نے پڑھ لیا ہے دس, اور کتابن کا مطلب ہے ابک. تو یہ دونوں ملا کے کیا بن جائے گا, دس از اے بک. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ دس از اے بک. یہ جو از میں نے لگایا ہے, یہ از جو آیا ہے ٹرانسلیشن کے اندر, یہ ایک کتاب ہے. یہ از جو ہے نا, یاد رکھیے گا, یہ ہیلپنگ ورب ہے. یہ از جو ہے یہ انگلش میں ہیلپنگ ورب ہے. ٹھیک ہے نا, از آر ایم, یہ عربی میں نہیں ہوتے, یہ ہم اپنے پاس سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سمپل ویسے کیا مطلب ہے, ہاذا کا مطلب ہے دس, اور کتابن کا مطلب ہے ابک. جب یہ دونوں مل گئے تو ہم نے بنا دیا ایک چھوٹا سا جملہ, ہاذا کتابن, دس از ا بک. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم کہیں گے ہاذا مسجدن, دس از ا مسجد. اسی طریقے سے ہم کہیں گے ہاذا بیتن, بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر, تو دس از ا ہاؤس. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد میں ذالکا بھی لکھ دیتا ہوں, تاکہ پھر ہم ذالکا سے بھی ویسے کریں گے, سیم ہمیں وہی کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لکھا پہلے ذالکا کتاب, سمپل. ٹھیک ہے, ذالکا کتاب, اس کے آخر میں بھی دو پیش ہیں. ٹھیک ہے نا, ذالکا کتابن, اور ذالکا کتابن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, دیٹ از اے بک. ٹھیک ہے نا, ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے, دیٹ از اے بک. وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کتاب ہے اور وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, دس از اے بک, دیٹ از اے بک, یہ ایک کتاب ہے اور وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جسے ہم کہتے ہیں الاسماء الاشارہ, اشارہ کرنے والے اسما. عربی زبان کے اندر ابھی ہم نے دو پڑھے ہیں, ہمیں ابھی اور بھی پڑھنے ہیں. ہم نے پڑھا ہے ہاذا اور ہم نے پڑھا ہے ذالکا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس, ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتا ہے یہ دونوں جب لگتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں جو چیز بھی ہم نے اٹیچ کی ہے ان دونوں کے ساتھ وہ لازماً عربی زبان کے اندر مذکر ہے, وہ میسکولن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کتابن لکھا ہوا ہے یہ عربی زبان میں مذکر ہے. حالانکہ اردو میں کتاب ہوتی ہے, لیکن عربی میں کیا ہے, عربی میں مذکر ہے کتاب. ٹھیک ہے, وہ نشانی کیا ہے فیمیل کی, ابھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں 3 حروف کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ نمبر 1 ہے میم الف زبر ما. ٹھیک ہے, میم الف زبر ما, اور اس کے اوپر زبر ہے, میم الف زبر ما. ٹھیک ہے, میم الف زبر ما. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, ما کا مطلب ہے what. ٹھیک ہے, ما کا مطلب کیا ہے, what. آپ اپنی جو نا WH کی لسٹ بنائیے گا. WH کون سے ورڈز ہوتے ہیں, when, what, where, why,
ٹھیک ہے. which یہ جو WH ورڈز ہیں انگلش کے اندر آپ ایک لسٹ بنائیے گا کہ ان کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی نوٹ بک کے اندر نوٹ بک کے بیک سائڈ پر آپ 3 کالم بنائیے گا. ٹھیک ہے. 3 کالمز بنائیے گا. کالم نمبر 1 اس کا نام رکھیے گا اسم, یعنی کہ آپ نے رولر سے 3 لائنیں کھینچنی اپنے ایک پیج پر بیک سائڈ پر, اپنی نوٹ بک کی بیک سائڈ پر آپ نے کالم نمبر 1 بنایا, اس پہ ہیڈنگ دیجیے گا اسم. کالم نمبر 2 بنائیے گا, اس پہ لکھیے گا حرف, لیٹرز جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کالم نمبر 3 بنائیے گا فعل, ورب, یعنی کہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے ساری باتیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, ماں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی لکھا ہے اسے کہتے ہیں سوال کرنے والا ماں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ماں ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے. اب میں ماں کو ان دونوں ہاذا اور ذالکا کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. دیکھیے کیا بنے گا. پہلے یہ بنے گا ما ہاذا. ٹھیک ہے. ماں اور اس کے بعد پھر ہاذا, ما ہاذا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, واٹ از دس. اور دوسرا سوال کیا بنے گا, ما ذالکا. ٹھیک ہے. ما ذالکا, ما ذالکا, واٹ از دیٹ. ٹھیک ہے. ما ہاذا, ما ذالکا, واٹ از دس, واٹ از دیٹ. ٹھیک ہے. ما ہاذا, ما ذالکا, ما ہاذا, واٹ از دس, ما ذالکا, واٹ از دیٹ. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, مثال کے طور پہ آپ نے جواب دینا ہے کتابن کے لیے. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ہاذا, تو آپ نے مجھے جواب دینا ہے ہاذا کتابن. میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا ما ذالکا, واٹ از دیٹ, وہ کیا ہے, آپ نے کہا ذالکا کتابن. ٹھیک ہے. دیٹ از اے بک, دس از اے بک اور دیٹ از اے بک. تو ایک سوال آ گیا. اس کا مطلب ہے اب سوال کرنے کے لیے ہمیں ما لگانا ہوگا. ما ہاذا, واٹ از دس, اور ما ذالکا, واٹ از دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک کام ہی کرتے ہیں چھوٹا سا کہ میں آپ لوگوں سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آفتاب بھائی, یہاں پر جو ہے آفتاب مینگل لکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, کس طرح بولیں گے عربی میں؟ ما ہاذا. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, بابر حسین بھائی, آپ بتائیے گا کہ وہ ایک کتاب ہے. وہ ایک کتاب ہے. ہاذا کتاب نہیں, وہ کو کیا کہیں گے ہم عربی میں؟ ہاذا تو یہ ہو گیا, وہ کے لیے کیا ہوگا؟ ذالک. جی بولیے ذالکا. ٹھیک ہے. ذالکا کتابن, ویری گڈ. ٹھیک ہے. ذالکا کتابن. اچھا, اسی طریقے سے اب ہم ایک کام ہی کرتے ہیں. تو یہ پہلا ہمارا جو لیسن ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ سب سے انشاءاللہ اسی طریقے سے سوال پوچھوں گا اور آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے. میں اب آپ کے سامنے کتاب کھولتا ہوں, جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صرف تھوڑے سے نوٹس بتائے تھے, ہم روزانہ ان نوٹس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور پھر ہم کتاب سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے اب کتاب شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ, تو آپ لوگوں کو پھر کتاب نظر آئے گی. یہ آپ کی کتاب ہے جو آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ لوگوں میں سے جو اس کتاب کو خریدنا چاہیں, بہت ہی سستی سی کتاب ہے, آپ اس کو خرید سکتے ہیں. جو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں اس کو آج واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ, اس پر میں یہ کتاب آج آپ لوگوں کو بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. اب دیکھیں لکھا ہوا کیا ہے, یہ الطریقۃ العصریہ کتاب کا نام ہے. دا ماڈرن وے, الطریقہ راستہ ہے, العصریہ ماڈرن نیا طریقہ, فی تعلیم اللغہ العربیہ, ان لرننگ یا ان ٹیچنگ عربک لینگویج. ٹھیک ہے نا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا, تعلیم دینا, ایجوکیشن دینا. عربی زبان کو سکھانے کا ایک نیا طریقہ. الجزء الاول پارٹ 1. اور تالیف کہتے ہیں, مطلب جنہوں نے لکھی ہے, الدکتور عبد الرزاق اسکندر. الدکتور, یہ یاد رکھیے گا, دکتور از اے PhD ڈاکٹر. ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر 2 لفظ ہیں, ایک تو دکتور ہے اور ایک ہے طبیب. طبیبن کہتے ہیں عربی میں ڈاکٹر کو, لیکن وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے. دکتور از اے PhD ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا.
تو عبدالرزاق سکندر، مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نصاب کے اندر شامل ہے بندر ٹاؤن میں اور بہت سارے بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص توفیق بخشی ہے کہ ہم یہ پڑھیں. ٹھیک ہے، آئیے اب چلتے ہیں ہم اس کتاب کے پہلے لیسن کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو یہ شروع میں پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. یہ رہا آپ کا پہلا لیسن، الدرس الاول. ٹھیک ہے، الدرس الاول کا مطلب ہو گیا لیسن نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، الدرس الاول کتاب اور قلم. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ. ھذا کتاب، اپنے طور پہ آپ لوگ مطلب میوٹیڈ رہیں لیکن اپنے طور پہ پڑھتے رہیں. جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھیے. ھذا قلم، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قلم ہے، پین ہے. ھذا ورق، سب کے آخر میں دو دو پیش آئیں گے، ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو جو رول بتایا وہ کیا، عربی زبان میں تمام اسما اپنی اوریجنل حالت میں کیا ہوتے ہیں، دو پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، بھلے کتاب ہو قلم ہو جسے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اس میں ھذا لگا دیا تاکہ ہمارا ایک چھوٹا سا جملہ بن جائے. ھذا ورق، یہ ایک پیپر ہے. دس از اے پیپر. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے ما ھذا، واٹ از دس. ٹھیک ہے، ما ھذا کا مطلب کیا ہے، واٹ از دس. ٹھیک ہے جی، اب ہم پڑھتے ہیں اس کو. ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. ھذا کتاب، دس از اے بک. ما ھذا، what is this. ھذا قلم، this is a pen. ما ھذا، ھذا کرسی، this is a chair. ٹھیک ہے جی. ما ھذا، ھذا مکتب، this is a desk. مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو، ٹھیک ہے، DESK، ڈیسک. ھذا مکتب، this is a desk. اچھا جی، ما ھذا، دوبارہ ھذا باب. ٹھیک ہے، بابن کا مطلب ہے this is a door. ھذا بابن، this is a door. ڈور کو، دروازے کو بابن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ما ھذا، ھذا شباکن. شباکن کہتے ہیں کھڑکی کو، ونڈو. ٹھیک ہے، شباکن از کھڑکی، ونڈو. ما ھذا، ھذا جدارن. اب دیکھیں جدارن کہتے ہیں دیوار کو، وال. ھذا جدارن، دس از اے وال. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں. ھذا طالبن. اچھا دیکھیں ابھی تک جو آپ نے بات کی تھی نا، ابھی تک جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، کتاب، قلم، کرسی، مکتب، باب، شباک، جدار، یہ سب ہیں بے جان چیزیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، بے جان ہیں، نان لیونگز ہیں. اب آئیں لیونگ کے اوپر. ٹھیک ہے، لیونگ کے اوپر آتے ہیں. پہلے کیا ہوگا، ھذا طالب. طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، یہ ایک طالب علم ہے. دس از اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، دس از اے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ، ھذا استاذ. دس از اے ٹیچر. استاذ ٹیچر کو کہتے ہیں. ھذا استاذ، دس از اے ٹیچر. ھذا خادم، دس از اے سرونٹ. ٹھیک ہے نا، نوکر کو کہتے ہیں خادم، خدمت کرنے والا. ھذا خادم، دس از اے سرونٹ. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے ما ھذا لگایا تھا شروع میں، یاد رکھیے گا ما ہم لگاتے ہیں نان لیونگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم ما لگائیں گے جب بھی ہم کہیں گے ما ھذا، سمجھ جائیے گا کوئی بے جان چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے. کتاب ہے، قلم ہے، باب ہے، کرسی ہے، مکتب ہے، سب نان لیونگ ہے. اس میں ہم ما ھذا کہیں گے. جب کوئی جاندار آئے گا، کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کہیں گے من ھذا. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ہو، WHO. دیکھیں آپ کی جو WH کی ورڈز کی لسٹ ہے، ایک وٹ آ گیا اس میں، وٹ کا مطلب ہے ماں، اور ایک آ گیا ہو، کون. من ھذا، ہو از دس. ٹھیک ہے، من ھذا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں اس کو. من ھذا، ھذا طالب، یہ کون ہے، یہ طالب علم ہے. من ھذا، ھذا استاذ، یہ کون ہے بھائی، یہ استاد ہے. من ھذا، ھذا خادم، یہ کون ہے، یہ سرونٹ ہے، خادم، خدمت کرنے والا، خادم ہے، نوکر ہے. من ھذا، ھذا رجل. رجل کہتے ہیں آدمی کو، a man. ٹھیک ہے، ھذا رجل، this is a man، یہ ایک آدمی ہے. من ھذا، آخری میں ھذا ولد. ولد کہتے ہیں لڑکے کو، یہ ایک لڑکا ہے. This is a boy.
ولدن کہتے ہیں لڑکے کو، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لڑکا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا انہوں نے نام دیا ہمیں. ہذا سعید، یہ سعید ہے بھائی. ہذا محمود، یہ محمود ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہذا حامد، یہ حامد ہے. یعنی کہ کوئی بھی نام آرام سے ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں، ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ اس کا نیکسٹ پیج ہے. اب جب اس کا نیکسٹ پیج پہ ہم آئیں گے درس الاول کے، ہم اس کو زوم کرتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کرسیون. کرسیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسی، چیئر. عمودن، ٹھیک ہے، عمودن کا مطلب ہوتا ہے پلر. ٹھیک ہے، عمودن از اے پلر. عمود کہتے ہیں پلر کو، کوئی بھی پلر ہو. ٹھیک ہے، اسے عمود کہتے ہیں. سقفن، سقفن کہتے ہیں چھت کو. ٹھیک ہے، کأسن، کأسن کہتے ہیں گلاس کو. دیکھیں یہ ساری چیزیں نیچے آپ کو دی ہوئی ہوں گی، دیکھیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے سارے میننگز یہ سب دیے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، ورقن، تلمیذن، تلمیذن کہتے ہیں شاگرد کو، پیوپل، جس کو انگلش میں PUPIL پیوپل کہتے ہیں. خادم، خدمت کرنے والا. معلم، سکھانے والا. ٹھیک ہے، معلم سکھانے والا. استاد ٹیچر ہے، اور معلم بھی ٹیچر ہے، سکھانے والا. دونوں میں جو جس طرح ہمارے یہاں فرق ہوتا ہے، ایک کو ہم استاد کہتے ہیں اور ایک کو ہم معلم کہتے ہیں. یوسف، یوسف نام ہے. حارث، چوکیدار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واچ مین کو حارث کہتے ہیں. حارث نام بھی ہو سکتا ہے، ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو حارث ویسے چوکیدار کو کہتے ہیں. جیسے ہادہ کرسیون وغیرہ. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ہادہ کرسیون ہم نے کر لیا. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آپ سے عربی میں ترجمہ کریں. یہ پینسل ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، یہ ستون ہے، یہ لڑکا ہے، یہ مرد ہے، یہ باپ ہے. ٹھیک ہے، یہ سعید ہے، یہ مدرس ہے، یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 1 ہے. یہ آپ مجھے کر کے دکھائیں گے. عربی میں ترجمہ کریے. آپ کے پاس الفاظ کے سارے معنی لکھے نیچے دیے میں سارے، یہ لکھیں الفاظ کے سارے معنی آپ کے سامنے ہیں. آپ لوگ کیا کریں گے، آپ صرف اور صرف اس کو دیکھیں گے. یہ پینسل ہے، پینسل کو کیا کہتے ہیں، یہاں سے آپ نے دیکھا اور آپ نے اس میں ہادہ لگا دیا بس. ٹھیک ہے نا، تو ہادہ قلم الرصاص ہو جائے گا. قلم الرصاص پینسل ہو جائے گی. اچھا، کھڑکی ہے، ہادہ شباکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کھڑکی دیکھیں یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ سب اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے ہیڈنگ ڈال کے کہ لیسن نمبر 1 آپ کا ہے ہادہ، اور ہادہ کے ساتھ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. آپ لکھیے گا اس میں ہیڈنگ دیجیے گا عربی میں ترجمہ کریں. آپ چاہیں تو اس کو آپ انگلش میں بھی کر سکتے، لائک انگلش بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. دس از اے پینسل، دس از اے ونڈو، دس از اے وال، دس از اے پلر، دس از اے بوائے، دس از اے مین، اوکے، دس از اے فادر، دس از سعید، دس از ٹیچر، دس از اے اسکالر. تو یہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. جن کو انگلش میں آسانی ہے وہ انگلش میں لکھ لیں، اور اس کی لیکن ترجمہ عربی میں کریں کیونکہ ہمیں سیکھنی عربی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں رکھیں. اور اس کے علاوہ جس میں جو عربی قواعد لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو خود سے پڑھنا ہے، میں آپ کو نہیں بتا رہا. اس میں اشارہ ہم نے پڑھ لیا تھا، الاسم الاشارہ. ٹھیک ہے، ماں اس لفظ کے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا. ماں اور من کا میں نے آپ کو فرق بتا دیا. ماں کا مطلب ہے فار، ماں کا مطلب ہے جب ہم ماں لگاتے ہیں تو یہ فار نان لیونگ ہوتا ہے، من لگاتے ہیں تو فار لیونگ ہوتا ہے. جی ایک سیکنڈ، میں آپ سے خیال میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اب تک آپ لوگوں کو سمجھ میں اگر آ گیا ہے تو آپ یا تو اگر تھمز اپ کر دیں، یا تھمز اپ، یا کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اب تک کسی کا بھی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں. اور سب کو اگر واضح ہے الحمدللہ تو ہم پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ. جی بابر حسین پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے جو بات کی تھی ٹیبل کی، اسم حرف و فعل، وہ ابھی آپ نے بعد میں ڈسکس کریں گے؟ ہم تو دیکھیں وہ لسٹ بنا دیکھیں اس لسٹ کو بنا لیں، اور جیسے جیسے اس کے اندر لیٹرز آتے جائیں گے نا، تو جو اسم ہے اس کو اسم کی جگہ پہ لکھ دیں، جو حرف آئے گا اس کو حرف کی جگہ پہ لکھ دیں، اور جو فعل ہم پڑھیں گے اس کو فعل کی جگہ پہ لکھ دیجیے گا. مطلب یہ آپ کے پاس سمجھیں ایک آپ کے پاس ریسورس ڈیولپ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟
ठीक है ना. तो अब मिसाल के तौर पे आपने 2 हर्फ पढ़ लिए, अभी माँ पढ़ लिया क्वेश्चन वाला और आपने मन पढ़ लिया, तो आप लेटर्स की लिस्ट में माँ और मन लिख दें विद द मीनिंग्स. उसकी मीनिंग जरूर लिखिएगा. ठीक है. और आपका होमवर्क नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दे दिया, वो आप लोग इंशाल्लाह लिख के फिर मुझे उसकी आप तस्वीरें, वो तो सारा होमवर्क जब मैं आपको दे दूंगा तो आप मुझे भेजिएगा इंशाल्लाह. और बाकी किसी का कोई सवाल हो तो जरूर कर लें. ठीक है. मेरा एक सवाल था जी प्लीज. कि ये जो आपने बताया कि किताब बुन होना चाहिए, वर्क ऑन होना चाहिए, तो ये जो बुक है इसमें ये पेज क्यों नहीं लगे हुए, इसकी क्या रीजन? बुक के अंदर कौन सी बुक में? अच्छा हमारी जो बुक हमने है अभी पढ़ी, जो हम पढ़ रहे हैं. जी जी जी. इसमें नहीं लगे हुए, तो ये ऐसा क्यों? हाँ देखिए, असल में पता है क्या होगा, याद रखिएगा कि बुक वाले, द बुक इज एक्चुअली अ फैसिलिटेटर, लेकिन असल में जो गाइड होती है वो टीचर होता है. बहुत हर चीज आपको किताब से नहीं मिलेगी, है ना. तो किताब लिखने का मकसद यही है कि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो टीचर बताए ये सारी चीजें, और स्टूडेंट्स को फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाए और स्टूडेंट्स इन चीजों को समझ के फिर आगे चले. बहुत सारी बुक्स हैं, आप देखेंगे इस तरह की जो बुक्स जो बच्चों के लिए लिखी हुई है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल. मिसाल के तौर पे जो क्लास 2 में बच्चा है, क्लास 3 में बच्चा है, उसमें इन्होंने ख्याल ये रखा है कि एक एक जबर जेर पेश लगाएं. लेकिन वो जो थोड़े से बड़े लोग पढ़ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे हमारा जो ये कोर्स है, ये है समझे आप 12 और 14 ईयर्स एंड अबव. तो उसके अंदर आपको पता है 12 साल की उम्र तक या 13 साल की उम्र तक या 14 साल की उम्र तक क्या होता है, बच्चे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना हल्का फुल्का सीख लेते हैं बहरहाल. तो इसीलिए फिर वो इस कोर्स में आएंगे. तो उसमें यहाँ पे क्योंकि इस कोर्स के अंदर सारे एडल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सब बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मिशन लेकर आए. तो आपको पता है ये सारी चीजें तो आप लोगों को सब पहले से पता है अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे सिर्फ क्या करना होगा, मुझे सिर्फ आपको गाइड करना होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन अरबिक एक्चुअली, अरबी जबान में हो क्या रहा है, ये जबर जेर पेश चेंज कैसे हो रहे हैं, और ये जबर जेर पेश जब चेंज हो रहे हैं तो इसकी मीनिंग्स कैसे चेंज हो रही हैं. मैं ये सब चीजें आपको समझा दूंगा एक मरतबा. बुक आपको ये नहीं कहेगी, बुक कहेगी, बुक तो आपको थोड़ा सा टफ बनाएगी. तो कुछ मेरी जिम्मेदारियां होंगी इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको बताऊंगा. इसीलिए जो बड़ों के लिए थोड़ी जो किताबें मुरतब करते हैं, उसमें कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जब टीचर ने एक मरतबा गाइड कर दिया तो स्टूडेंट्स फिर खुद उसको फोकस करें ताकि उनकी लर्निंग जल्दी हो. ठीक है ना. तो इसीलिए बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, जो बहुत छोटे बच्चों के लिए बुक होंगी ना उसके अंदर दिया हुआ होगा. ठीक है. तो इंशाल्लाह बाकी तो सबके लिए सब वाजे. प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है. ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि सबको सवाल मेरा और है, जी जी एक प्लीज. सवाल और है कि ये जो हमारा कोर्स होगा, ये सिर्फ जी. कुरान से रिलेटेड अल्फाज मानी होंगे या इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीजें होंगी, जैसे आपस में बात करना कि जी आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, मैं यूं हूँ, अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये चीजें भी शामिल होंगी इस कोर्स में? जी जी बिल्कुल. देखें बात सुने, अरबी देखें, जब हम जबान सीखने की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा उसमें 4 चीजें आती हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना. ये चारों चीजें आपकी डेवलप होंगी. और इसके अंदर लीडिंग टू कुरान, जाहिर बात है कुरान मजीद हमारा मेन फोकस है. आप लोग इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप लोग ये पूरा कोर्स मेरे साथ करिए. पूरे अरब वर्ल्ड में आप जहां जाके अरबी बोलना चाहें आराम से बोलिएगा. ठीक है. लेकिन ये क्या है, आप लेवल 2 एटलीस्ट जब आप लेवल 2 कर लेंगे, आपको लेवल 1 करने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि यस आई एम अल्हम्दुलिल्लाह केपेबल इनफ कि मैं हल्का फुल्का तो संभाल लूंगा हर जगह. ठीक है ना. और मैं मतलब इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्पीक आल्सो. मैं खुद अभी आपको मजबूर करूंगा कि आप मुझे अरबी में जवाब दें. और वो किस तरीके से, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. ठीक है. मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि मुझे कहना है दिस इज अ बुक, ये चले दिस इज अ मस्जिद, हाउ टू से इन अरबिक? जल्दी से बताएं. फरीहा बशीर, दिस इज अ मस्जिद. हादा मस्जिदुन. माशाल्लाह से. हादा मस्जिदुन. हम्माद, दैट इज अ चेयर. ज़ालिका कुर्सियुन. ज़ालिका कुर्सियुन. एक्सीलेंट. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैंने कहा मन हादा माहिरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन हादा? Who is
Who is this? جی بالکل صحیح بات ہے, who is this, بالکل صحیح بات ہے, who is this, جزاکم اللہ خیر. دیکھیں اس طریقے سے اب کیا ہے, who is this, آپ کو کسی سے ہی پوچھنا ہے who is this, ٹھیک ہے. اچھا, this is a man, یہ ایک آدمی ہے, عمران بتائیے. This is a man. هذا رجل. ویری گڈ, ماشاء اللہ. هذا رجل, ٹھیک ہے نا, هذا رجل. تو یاد رکھیے گا, دیکھیں ہماری جو اپروچ ہوگی نا, ہماری اپروچ ہوگی لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, یہ سب ہوگا. اسی لیے میں آپ کو ہوم ورک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نوٹس مرتب کریں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ آپ صرف جو میں آپ کو ٹاسک دوں, ہوم ورک دوں, اس کو ضرور مکمل کریں, اس کو چھوٹا مت سمجھیے. وہ دیکھیے گا وہ جو قطرہ قطرہ کر کے پھر وہ دریا بنے گا پورا انشاءاللہ. وہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز آپ کو انیبل کریں گی کہ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمارا جو لیول 2 ہے ماشاءاللہ سے, لیول 1 جن لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا, لیول 2 میں وہ اچھی خاصی مشکل عربی کی بک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, بیکاز دے آر کیپیبل انف الحمدللہ. اب وہ اس طرح آ گئے کہ اب وہ ریڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں, وہ سارے رولز سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے دیکھیے گا آپ کے ساتھ بھی ہوگا. قرآن مجید تو ظاہری بات ہے ہمارا مین فوکس ہے کہ قرآن مجید تو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا ہی ہے. دیکھیں دو اپروچز ہوتی ہیں قرآن مجید سمجھنے کی, کیونکہ قرآن مجید معجزہ ہے, اسی لیے قرآن مجید کے لیے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا, قرآن مجید آپ جس طریقے سے بھی سمجھیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں, کیونکہ یہ معجزہ ہے ظاہری بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید بغیر سمجھے بھی پورا حفظ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ معجزہ ہے اسی لیے. لیکن قرآن مجید تک پہنچنے کی دو اپروچ ہیں. ایک یہ کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں, اس میں کیا ہوگا, اس میں ظاہری بات ہے بہت زیادہ محنت ہے اور ہر انسان اتنا ذہین نہیں ہوتا. دوسرا آسان جو ٹرک ہے, ہم قرآن مجید کی زبان سیکھ لیں. جب ہمیں زبان آئے گی ہمیں قرآن مجید بہت آرام سے سمجھ میں آئے گا الحمدللہ. لیکن قرآن مجید کے لیے کیونکہ ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صرف عربی اگر سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو 60% قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور 40% قرآن مجید وہ پھر آپ کو بیٹھ کے یاد کرنا پڑتا ہے. وہ عرب بھی ایسے کرتے ہیں, وہ بیچارے بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اٹ نیڈس, قرآن مجید چاہتا ہے کہ بھئی اس کا ایک اس کو پڑھا جائے, اس کو سیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے. تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ کو لکھنا بھی آئے گا, آپ کو پڑھنا بھی آئے گا, آپ کو بولنا بھی آئے گا انشاءاللہ, اور آپ کو قرآن مجید سمجھ میں بھی آئے گا. لینگویج کی جتنی اپروچز ہوتی ہیں وہ ہم سب لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کا مقصد ہے عربی زبان بولنا, آپ صحیح عربی زبان بولیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کا مقصد ہے قرآن مجید سمجھنا, آپ قرآن مجید سمجھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. میں جو بس آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ بالکل ویسے چلیں, ٹھیک ہے نا, بی ود می انشاءاللہ. اور اپنے بارے میں اور ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میرے بارے میں, اپنے بارے میں دعا کرتے رہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. آپ دیکھیے گا کہ دعا کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی, بہت آسانی کر دیں گے. میں آپ کو اچھا ہے, چلے جب بات نکلی تو میں آپ کو وہ قول سناؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی, ایک تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے قول سناتا ہوں, پھر امام شافعی کا سناتا ہوں آپ کو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, تعلموا العربیہ, دیکھو تم لوگ عربی زبان ضرور سیکھو, ٹھیک ہے. یہ عرب سے کہہ رہے ہیں, وہ ہم تو پھر عجم ہیں, عرب سے کہہ رہے ہیں تعلموا العربیہ, عربی زبان سیکھو پراپر. فإنها من دینکم, کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, نمبر ایک. دوسرا قول حضرت عمر بن خطاب کا یہ ہے, فإنها تثبت العقل, it will consolidate your wisdom, تمہاری عقل کو یہ مضبوط کر دے گی. نمبر دو, وتزيد في المروءة, it will increase you in مروءة, یہ تمہارے اندر مروءہ بڑھا دے گی. مروءہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی پازیٹیو غیرتیں رکھی ہیں, ایمان کی غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, روحانی غیرت ہے, مذہبی غیرت ہے, انسانی غیرت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عربی سیکھو, تمہارے اندر مروءہ, ہر چیز کی جو غیرت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے وہ تمہارے اندر بڑھ جائے گی عربی سیکھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب العربیہ, عربی والے, عربی والے لوگ, عربی پڑھنے والے, عربی کو سمجھنے والے, عربی کو جاننے والے لوگ, یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی مثال دی ہے انہوں نے, بڑی عجیب مثال دی ہے. کیا مثال دی ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ انسانوں میں جن ہوتے ہیں, جن الانسی, انسانوں کے اندر جن ہوتے ہیں. کیوں انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کیونکہ یبصرون ما لا یبصر غیرہم, کیونکہ جنات کی ایک کوالٹی کیا ہے, جنات کو
جنات ہم کو دیکھ سکتے ہیں, ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, ہے نا. جنات کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, یہ تو دنیا کے اندر ہے. تو امام شافعی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ عربی زبان والے ہیں, عربی زبان سیکھتے ہیں, انسانوں میں وہ جن بن جاتے ہیں. مطلب ان کو دین کی اور دنیا کی وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. آپ سوچئے کتنا بڑا پریویلیج ہے یہ کتنی بڑی ماشاءاللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بہت بڑے عربی کے شاعر بھی تھے اور امام بھی تھے, سوچا آپ. تو یہ, اور اس کے علاوہ اتنے سارے اقوال ہیں, میں وقتاً فوقتاً آپ کو وہ اقوال بھی ضرور انشاءاللہ سناتا رہوں گا. تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زبان کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زبان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہرحال تو الحمدللہ ہمارا دیکھیں لیسن نمبر 1 جو تھا ہذا اور ذالکا, وہ ہم نے مکمل کیا. میں نے آپ کو اس کا ہوم ورک بھی اسائن کر دیا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب آ گیا جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہذا یہ ہوتا ہے, اور ہذا اور ذالکا یہ دو چیزیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں دونوں چیزیں مذکر کے لیے ہوتی ہیں. اب ہم پڑھیں گے مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان میں مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں ہذیہ, قریب کے لیے, ٹھیک ہے, ہذیہ قریب کے لیے ہوتا ہے. اور تلکا ہم کہتے ہیں دور کے لیے. ہذیہ کا مطلب بھی دس ہے, لیکن اس کے اندر اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہذیہ کا مطلب ہوگا, ہذیہ کے ساتھ جو ہم لگائیں گے وہ ہوگا فیمیل, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عربی زبان کے اندر جو نشانی ہے فیمیل کی وہ گول تا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک سیکنڈ کے لیے اس کو جو ہماری ابھی جو کتاب ہے اس کو میں منیمائز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے میں پہلے تھوڑا سا ذرا وہ ایک یہ شیئر کر لوں, آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, اس کے بعد پھر میں دوبارہ ہم کتاب کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہم نے ما ہاذا پڑھ لیا, ما ذالکا پڑھ لیا ہم نے, ٹھیک ہے. اب ہم پہلے پڑھ رہے ہیں ہذیہ, ٹھیک ہے. ہم پہلے پڑھیں گے ہذیہ. ہذیہ, ہذیہ کا مطلب اب میں جو بھی چیز ہذیہ کے ساتھ لگاؤں گا یاد رکھیے گا وہ فیمیل ہوگی. ہذیہ کے ساتھ میں کوئی چیز میل نہیں لگا سکتا, میسکولن نہیں لگا سکتا. لیٹس سے میں ایک چیز لکھتا ہوں ساعتن, ہذیہ ساعتن, ٹھیک ہے, ساعتن. آپ دیکھیے یہ جو میں نے تن لگایا ہے نا, یہ چھوٹی گول تا, یہ عربی زبان میں مؤنث کی نشانی ہے. جس کسی کے آخر میں یہ گول تا ہوگی نا, آپ سمجھ جائیے گا وہ فیمیل ہے, سب سے بڑی نشانی ہے. اب آپ دیکھیں کتاب کے اندر یہ گول تا ہے نہیں ہے, اسی لیے یہ میل ہے, ٹھیک ہے. ساعتن اس کے اندر اس پہ دیکھیں یہ گول تا لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساعتن, ہذیہ ساعتن, دس از اے واچ, یہ ایک گھڑی ہے, ٹھیک ہے. آئیے اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا دس از اے واچ, ٹھیک ہے. میں اس کی ٹرانسلیشن لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے. دس از اے واچ, ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, دیٹ از اے واچ. تو دیٹ کو کہتے ہیں ہم تل کا, ٹھیک ہے. تل کا ساعتن, یہ ہو گئی تل کا ساعتن. دیٹ از اے واچ. دیٹ از اے واچ, ٹھیک ہے. دس از اے واچ, ہذیہ دس فار فیمیل, تل کا دیٹ فار فیمیل. ہذیہ دس فار فیمیل, تل کا دیٹ فار فیمیل. اب اس کا مطلب ہے آپ نے 4 پڑھ لی ہے اسماء الاشارہ. آپ نے 4 کون کون سے پڑھ لیے اسماء الاشارہ؟ نمبر 1 آپ نے ہذا پڑھا, نمبر 2 آپ نے ذالکا پڑھا, یہ دونوں ہذا ذالکا میل کے لیے ہو گئے, دس اور دیٹ. اور اس کے بعد آپ نے 2 مؤنث کے لیے پڑھے, وہ ہے ہذیہ اور تلکا, دس اور دیٹ, ٹھیک ہے. آئیے ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. ہم اب کتاب کی طرف آتے ہیں اور ہم کتاب میں سے لیسن پڑھتے ہیں. اب ہم کتاب کی طرف آ کے ہفتہ لیسن نمبر 2 بھی الحمدللہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارا لیسن نمبر 2 بھی بہت آرام سے ہو جائے گا. اچھا دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ دیکھیں کلاسیں کم ہے, اس لیے ہم چاہیں گے یہ کہ ہم تھوڑا سا یعنی کہ ہلکا سا فاسٹ, تھوڑا سا پیس رکھیں اپنا,
بہت تیز نہیں، بالکل نہیں. آپ میرا بالکل ہر مقصد بالکل یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور میں آگے جاؤں، بالکل نہیں. جب تک آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، پکا نہیں ہو جائے گا، ہم آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہذہ ساعۃ، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. ٹھیک ہے، دس از اے واچ. ہذہ کراسۃ، کراسۃ کہتے ہیں نوٹ بک کو. ٹھیک ہے، نوٹ بک یعنی کہ کاپی، جسے آپ نارملی ہمارے یہاں کاپی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کراسہ از اے نوٹ بک. ہذہ کراسۃ نوٹ بک یا کاپی کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگوں کے پاس، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آپ سب کے پاس ایک کراسہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اور زبان سیکھنے کا ٹول یہ ہوتا ہے، آپ اردو میں عربی بولنا شروع کر دیں کہ بھائی مجھے کراسہ تم دے دیجیے. ٹھیک ہے نا، یہ کتابن رکھی ہوئی ہے، یہ سامنے میرے جدارن ہے، اس وقت میں غرفتن کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک بہت بڑا سا بیتن ہے. آپ دیکھیں میں اردو میں عربی بول رہا ہوں، تو اس سے مجھے الفاظ یاد رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئیے ما ہادی پہ آتے ہیں. ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے وہی ما جو تھا اس کو ہم نے ہادی کے ساتھ لگا دیا. ما ہادی واٹ از دس. لیکن جب آپ نے ما ہادی کہا، میں سمجھ گیا کہ آپ نے جو مجھے پوچھا ہے کسی مؤنث کے بارے میں پوچھا ہے. اب آپ مذکر کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھ رہے. یو آر آسکنگ می سم تھنگ feminine not masculine. why? because you used hadihi. آپ نے hadihi استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ما hadihi what is this. تو پہلے سوال ہے ما hadihi what is this. hadihi ساعتن، یہ ایک گھڑی ہے. ما hadihi hadihi کراسۃن، this is a notebook. ما hadihi hadihi زہرۃن، زہرۃن کہتے ہیں پھول کو. this is a flower. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پھول ہے. hadihi مسطرۃن، this is a ruler. مسطرہ کہتے ہیں رولر کو، اسکیل کو. ٹھیک ہے، جو اسکیل ہوتا ہے نا جس سے ہم لائنیں کھینچتے ہیں، مسطرہ کہتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے ما ہذہ محفظۃ، محفظۃ کہتے ہیں پرس کو، بٹوا، پرس جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دس از اے پرس. ما ہذہ غرفۃ، غرفۃ از اے روم، کمرہ، کمرہ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا رائٹ ناؤ آئی ایم سٹنگ ان غرفۃ. میں کہاں بیٹھا ہوں اس وقت؟ غرفۃ میں بیٹھا ہوں، کمرے کے اندر بیٹھا ہوں. ما ہذہ، یہ واٹ از دس. ہذہ سبورۃ، یہ سبورہ ہے. سبورہ کہتے ہیں وائٹ بورڈ کو، صرف بورڈ، جس بورڈ کے اوپر ٹیچر لکھ کے پڑھاتا ہے نا، دیٹ از کالڈ سبورہ. ٹھیک ہے، سبورۃ از اے بورڈ. ٹھیک ہے، ہذہ سبورۃ، دس از اے بورڈ. آئیے اب اس میں جب ہم نے یہ ساری جتنی بات کی، یہ ساری کی ساری نان لیونگز ہیں. آ جائیں لیونگ پہ آ جاتے ہیں. ہذہ طالبۃ، اس طرح طالبن تھا، آپ نے طالبن کے آخر میں ایک چھوٹی تا لگا دی، بس یہ گول تا آپ نے لگائی تو یہ کیا بن گیا؟ ہذہ طالبۃ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن مجھے پتا ہے گول تا لگنے کی وجہ سے یہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہذہ استاذۃ، دیکھیں استاد تھا، استاد جو تھا. اچھا ایک سیکنڈ، شاید کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں، ٹھیک ہے، ہذہ استاذۃ، دس از اے ٹیچر. اب مجھے پتا ہے یہ استاذۃن، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ استاذۃن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کوئی فیمیل ٹیچر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہذہ خادمۃن، یہ ایک فیمیل سرونٹ ہے. اب ہم اسی من کو اس کے ساتھ لگا دیں گے، من ہذہ، کیونکہ ہم لیونگ تھنگ کے ساتھ من لگاتے ہیں، ہم نان لیونگ تھنگ کے ساتھ ماں لگاتے ہیں. تو اب ہم لیونگ تھنگ کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم من لگائیں گے. ٹھیک ہے، من ہذہ، ہو از دس. ہذہ طالبۃ. ٹھیک ہے، من ہذہ، ہذہ استاذۃ. من ہذہ، ہذہ خادمۃ. من ہذہ، ہذہ امرأۃ. امرأۃ کا مطلب ہوتا ہے WOMAN، وومن. دس از اے وومن، یہ ایک عورت ہے. عورت کو کہتے ہیں امرأۃ. ٹھیک ہے، صرف ایک عورت کو امرأۃ کہتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. من ہذہ، ہذہ بنتن. بنتن کہتے ہیں لڑکی کو. a girl، this is a girl، یہ ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے، ترجمے پہ بہت دھیان دیجیے گا. ترجمہ ہم جو بھی کریں وہ صحیح کریں. اس کی برکات اور ترجمے کے حوالے سے اگر آپ نے ورڈ میننگ صحیح پکی یاد کی، دیکھیں آپ کی ووکیبلری بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. ہم نے جتنی بھی چیزیں پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، دیکھیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، میں ایک منٹ کے لیے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، ہاذا ہے، ما ہاذا، مکتب، بابن، جدارن، فرسن، کأسن، رجل، ولدن. یہ آپ کو پکے یاد کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا.
پکے یاد کرنے ہیں آپ کو, یہ بالکل پراپر بیٹھ کے. باپ کے لیے دیکھیں ابن بھی ہے اور والدن بھی ہے, بیٹے کے لیے ابن بھی ہے ولدن بھی ہے. آپ ولدن یاد کریے گا, ولدن بوائے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابن کہتے ہیں سن کو, ٹھیک ہے نا, اور ولدن از اے بوائے. اور یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. شباکن حارسن دیکھیں چوکیدار ہے, ٹھیک ہے نا, واچ مین ہے. تو یہ آپ کو پکا ہو جانا چاہیے بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو ہم ابھی یہ جو ہم مؤنث کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بیٹھ کے پکا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ہادی بنتن ہو گیا, پھر آخری ہے من ہادی فاطمہ تو, ٹھیک ہے. ہادی زینبو, ہادی سعیدتو, ہادی سلمہ. اچھا اب آپ لوگوں کا جو سوال ہوگا انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, بے فکر رہیں. آپ لوگ میری ریڈنگ کے اندر بھی آپ لوگوں کو کوئی اگر سوال آ جائے تو فوراً مجھ سے پوچھیے گا اور ہیزیٹیٹ نہیں کریے گا, بلکہ مجھے بڑا مزہ آئے گا آپ لوگ جب سوالات پوچھیں گے تو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں, پہلے ان کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے. ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں, ان الفاظ کو ہادی کے ساتھ ملا کے پڑھیں بھائی, پہلے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. ہادی غرفتن, ہادی مروحتن. مروحتن کسے کہتے ہیں بھائی؟ مروحتن کہتے ہیں پنکھے کو, فین کو, ٹھیک ہے. ہادی دیکھیں دیکھیں سارے لکھا ہوا ہے مروحتن, ٹھیک ہے. اچھا ہادی شجرتن, شجرتن کہتے ہیں درخت کو. ہادی مسطرتن, ٹھیک ہے نا, وہ اسکیل ہے, فٹا کہہ لیں آپ, پیمانہ کہہ لیں, اسکیل کہہ لیں. ہادی طلاستن, طلاستن جھاڑن, جھاڑو جسے آپ کہتے ہیں جھاڑن ہوتی ہے جس سے آپ چیزیں جھاڑتے ہیں, صاف کرتے ہیں. تلمیذ تھا وہاں پہ, دس از اے تلمیذ. ہادی تلمیذتن شاگردہ ہے یہ, جیسے شاگرد تھا ویسے شاگردہ ہو گئی. ہادی استادتن, دس از اے ٹیچر. ہادی خادمتن, دس از اے servant. ہادی والدتن, دس از والدہ, مدر. ہادی بنتن, دس از دا گرل. اور ہادی غرفتن, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس کے بعد اب یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 آ گیا. عربی میں ترجمہ کریں. یہ کمرہ ہے, یہ درخت ہے, یہ اینک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا سب کا آپ دیکھیں ووکیبلری انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے ساری, ٹھیک ہے. یہ سائیکل ہے, یہ گھڑی ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ موٹر ہے, یہ استانی ہے, اور یہ استانی ہے, یہ سیدہ ہے, یہ بچی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد اردو میں ترجمہ کریں. یہ پنکھا ہے, یہ ہادی مروحتن, ہادی نظارتن, ہادی امرأتن. آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہیں, عربی میں ترجمہ کریں اور اردو میں ترجمہ کریں. یہ دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے عربی میں بھی ترجمہ کر کے کرنا ہے اپنی نوٹ بک کے اندر, اور اردو میں بھی ترجمہ کرنا ہے اپنی نوٹ بک کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور کام یہ کریے گا کہ آپ الفاظ کے معنی پکے یاد کریے گا. سب سے بہترین کام کیا ہوگا, آپ اپنی ایک ووکیبلری لسٹ بنائیے. یعنی کہ جیسے ہم اردو میں یاد کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا الفاظ معنی, ہم انگلش سیکھنے کے لیے یاد کرتے تھے ورڈ میننگز, آپ یاد ہوں گی. تو ہم ورڈ میننگز میں لکھیں کہ الکلمات اور المعانی, یا پھر آپ یہ کام ہی کریں الفاظ معنی بھی صرف لکھنے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ورڈ میننگز انگلش میں لکھنے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن آپ اس میں یہ ساری اپنی ووکیبلری لکھیے, ایک ایک کر کے سارے الفاظ لکھیں, اور لکھیں گے تو آپ کو ظاہر بات ہے پھر یاد بھی رہے گا. اور میری آپ سے گزارش ہے جب تک ہمارا کورس ہو رہا ہے خاص طور پہ یہ جتنی چیزیں آپ کو یاد ہو رہی ہیں جتنی بھی, آپ ان کو روز مرہ اردو میں استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ بھائی یہ بنتن, ٹھیک ہے نا, یہ دراجتن ہے, میری دراجتن بہت اچھی ہے, یعنی کہ سائیکل, ٹھیک ہے. میرے پاس سیارتن بھی ہے, سیارتن مطلب گاڑی ہے. میرے کمرے میں مروحتن لگا ہوا ہے, کیا, پنکھا. دیکھیں آپ پنکھا ہمارے اردو میں ہوتا ہے, عربی کے اندر وہ چھوٹی والی تا لگی ہوئی ہے, اس لیے مروحتن مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نظارتن, میں نظارتن لگاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے پاس کراستن ہے, میرے پاس ساعتن بھی ہے, ٹھیک ہے. مجھے زہرتن بہت پسند ہے, اور میرے پاس محفظتن بھی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد الدرس الثالث ہے. الدرس الثالث میں جانے سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جی میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں. جی آفتاب بھائی اب آپ پوچھ سکتے ہیں, بتائیے. یہ آپ آخری الفاظ میں دو پیش کہہ رہے ہیں, لیکن عام جب عربی بات کی جاتی ہے تو یہ دو پیش اکثر استعمال نہیں ہوتے ہیں. جیسے ہادہ مروح,
مرواح جی بولتے ہیں، خالی جی جی مرواحتن جی نہیں استعمال ہوتا ہے یہ، یعنی جی اس جی کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جی جی دیکھیں عربی زبان کا رول کیا ہے. عربی زبان کا رول یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی جا کے رکتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں کسی بھی لیٹر کے اوپر، تو آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہے نا، حالانکہ وہ صحیح. کیا ہے، عالمینہ ہے وہ تو، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، حالانکہ وہ الرحمن الرحیمی ہے. ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ میں چاہوں میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں ہذا کتاب، ہذا قلم، ہذا مکتب، لیکن وین یو آر لرننگ سم تھنگ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہذا کتاب تو ہے، ایکچولی اٹ از ہذا کتابن. صحیح ہے نا. اسے کہتے ہیں مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم شروع میں ایسے ہی کریں گے. آپ کی جب کنورزیشن شروع ہوگی، جب آپ کسی سے بات چیت کریں گے، ظاہری بات ہے آپ اس میں کہیں بھی زبر زیر پیش نہیں لگاتے، بلکہ خود بخود ہوگا. آپ بولیں گے بھائی کیف حالک، اب آپ نے بول دیا بھائی کیف حالک، یہ چلے آپ نے بول دیا کیف حالک، ٹھیک ہے نا، شخبارک آپ نے بولا، کیف حالک بول دیا آپ نے. ایک ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، زبان عامیہ. ٹھیک ہے، میرا بہت ایک کافی عرصہ عرب میں گزرا ہے الحمدللہ، لیکن آپ حیران ہی ہوں گے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے عربی زبان آ کے پاکستان میں سیکھی ہے. اصل میں پاکستان ہمارا ایک ایسا زبردست ملک ہے، عربی زبان اصل میں پاکستان میں آ کے سیکھی ہے ہم نے اپنے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک دن میں دیکھا تھا، وہ یہ دیکھا تھا کہ یاد رکھیے گا ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عربی کا خاص طور پہ جو علم ہے نا، یہ بھی ہمارے پاس شفٹ کر دیا ہے عجمیوں کو. ٹھیک ہے نا، عرب تو اس وقت عجیب کشمکش کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عرب کو جو نا وہ جگا دے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو ہے نا، دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آج کل جو عرب میں جو بولی جاتی ہے نا زبان، میں آپ کو اپنے اس کے واقعے بھی سناتا ہوں تھوڑے سے. وہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں عامیہ، عامی زبان بولی، عامی زبان بولی جاتی ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں سلینگ لینگویج. ٹھیک ہے نا. آپ اردو بولنے والوں کو بھی پہچان لیں گے کہ کون کس علاقے کا ہے صرف اس کے کلام سے. کہتے ہیں نا بندہ بات کرتا ہے تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کی فیملی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، علم سے اس کو کتنا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بات چیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ زیادہ تر دیکھیں گے نا تو عرب کو، تو آپ خود دیکھیے گا ابھی جب آپ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ ذرا عرب علماء کی ذرا آڈیوز جو ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ ذرا عرب علماء کو ذرا سنیے گا تو آپ کو لگے گا یار یہ کون سی زبان ہے اتنی زبردست. اسے کہتے ہیں لغہ فصحیٰ، جو اصل زبان ہے. ٹھیک ہے نا، جس کے اندر کلام کرنا چاہیے. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست تھے مصری، تو میں ہمیشہ فصحیٰ بولتا تھا، یعنی کہ صحیح زبان جو تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کو سمجھ میں آتی ہے سارے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں بولتے. تو میں نے اس سے بولا، میں نے کہا یا اخی لماذا انتم لا تتکلمون الفصحى لماذا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہو یار فصحیٰ، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو مجھ سے کہنے لگا یا اخی نحترم ولكن لا نتکلم، یار ہم احترام کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، لانها صعب، یعنی کہ بھائی مشکل ہے، تھوڑی مشکل لگتی ہے اس لیے، لیکن نحترم ہم احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. تو اس طرح مجھ سے وہ کہنے لگا کہ احترام کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو آپ سے صرف اور صرف جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں سلمان سعید بھائی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، ہم لوگ لغہ فصحیٰ سیکھ رہے ہیں، لیکن جو لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جو لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو عامیہ خود بخود سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے عامیہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے فصحیٰ سیکھی ہے، جو اصل زبان ہے میں نے وہ سیکھ لی الحمدللہ. جب میں نے اصل زبان سیکھ لی تو یہ فصحیٰ عامیہ، اب مثال کے طور پہ نعوذ باللہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے بولتا ہے اوئے کیا حال ہے، اب یہ اوئے جو میں نے استعمال کیا ہے یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے اردو کا، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے کہتا ہوں اور سنائیے کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری اردو ہی ہے نا، لیکن کیا ہے ہم فصحیٰ سیکھیں گے. یاد رکھیں فصحیٰ زبان عربی قرآن مجید کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، تابعین کی زبان ہے، اور آج کے دور کے پڑھے لکھے عرب علماء کی زبان ہے فصحیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ فصحیٰ اصل زبان ہے. اصل میں یہ عامیہ، تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ عامیہ میں تو اتنے ساری چینجز ہیں، ٹھیک ہے، اور عامیہ تو بدتمیزی ہے اصل میں. یقین کریں آپ، ایسا لگتا ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں.
تو میں خود جب عرب سے بولتا تھا ان سے بولتا میں یا اخی لابد ان تم تتکلمون فصحا، تو بات سننے کا دل چاہتا ہے، بات کرنے کا دل چاہتا ہے، ورنہ لگتا ہے واقعتاً دیکھیں یہ جوہلا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کہنے کو عرب ہے لیکن ہے جوہلا. تو یاد رکھیے گا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر عربی ہے تو اس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. وہ تو بلکہ عجمیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کا کلام سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا سن کر، ان کی گفتگو سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ اتنا اچھا کلام کرتے ہیں. آپ جتنے لیکچرز سنیے عرب علماء کے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ دیکھیے گا وہ جس طریقے سے زبان بولیں گے ساری فصحا آپ کو سب سمجھ میں آئے گی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ زبان پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جس سے ہمیں دونوں چیزیں سمجھ میں آئیں. ہم اصل زبان پڑھیں گے اور عامیہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کسی عرب ملک میں رہتے ہیں آپ بہت آرام سے سب کو ڈیل کر لیں گے، بلکہ وہ خود بھی حیران ہوگا. اس کو آپ دیکھیے گا بات کرنے میں مزہ آئے گا آپ کے ساتھ، اس کو لگے گا واقعی کوئی پڑھا لکھا انسان مجھ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے اہم بات ہماری کیا ہے، ہمیں قرآن و حدیث سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے ہاذا، ذالکا، ہادیہی اور تلکا. ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ماں اور من، ہم نے یہ دو چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی امبر وقار پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیں پلیز. جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ نان لیونگ کے لیے ماں یوز کریں گے اور لیونگ کے لیے من. جی اس طرح جو اینیملز ہیں یا ٹریز اور پلانٹس ہیں یہ لیونگ ہیں تو ان کے لیے ہم من یوز کریں گے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ایگزامپلز آپ نے بتائی وہ انسانوں کے نام یا ہیومنس تھے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. چلے اچھا وہ آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ میں آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سب سے اہم بات یاد رکھیے گا عربی زبان کے اندر لیونگ اور نان لیونگ کا کانسیپٹ بہت الگ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اردو میں اور انگلش میں کیا ہوتا ہے لیونگ اور نان لیونگ کہ بھائی ایک بے جان چیز ہے اور ایک جاندار چیز ہے. عربی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے. لیونگ اور نان لیونگ عربی کہتی ہے جن کے پاس عقل ہے وہ لیونگ ہے. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ نان لیونگ ہے. اسی لیے عربی زبان کے اندر جانور بھی سارے نان لیونگ میں کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا عربی زبان کے اندر جانور بھی سارے نان لیونگ میں کنسیڈر ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو ایک ہے عاقل اور ایک ہے غیر عاقل. جتنی غیر عاقل چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اور آپ پڑھیں گی آگے انشاءاللہ سب میں ماں لگے گا. اور ایک اور جواب یہ ہے یاد رکھیے گا عربی زبان کے اندر ایسا بھی ہے آپ کو خاص طور پہ قرآن مجید پڑھ کے اور بھی اندازہ ہوگا کہ دوز who know themselves, دوز who know جن میں آئے کا کانسیپٹ ہے، جو اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ لیونگ ہے. جو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اگر گھوڑے کو پتہ چل جائے میرے اندر کتنی جان ہے تو وہ انسان کی کبھی قابو میں نہیں آئے، ہے نا. تو اسی طریقے سے اور اسی لیے انسان، جنات اور فرشتے عربی زبان کے اندر لیونگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جانور ہوں، پیڑ ہوں یا اور جو چیزیں ہوں they all are considered as غیر عاقل، نان لیونگ. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ کا جتنے بھی نان لیونگ سے سمجھ لیں. نان لیونگ اگر نہ بولے تو بہتر ہے. غیر عاقل جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ آپ ماں یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی عاقل ہیں جن میں عقل ہے وہ صرف تین ہی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں. تو انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے آپ من یوز کریں گے. ٹھیک ہے نا. سملرلی جنات اور فرشتوں سے تو ہماری بات ہوتی نہیں ہے تو صرف انسانوں سے ہم صرف اور صرف من یوز کریں گے انسانوں کے لیے، باقی سب کے لیے ماں یوز کریں گے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ کو میرے خیال میں مل گیا. جی اور کوئی سوال ہو؟ جی امبر وقار آپ کو اور بھی پوچھنا ہے کچھ؟ آپ نے جی تھینک یو. جی مجھے جواب مل گیا، شکریہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھیا. ٹھیک ہے. اور کسی نے پوچھنا ہے پلیز؟ اور بھی کسی کو کوئی سوال ہو؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا ہلکا رکھوں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا. کہ مطلب پہلے جو آج ہم نے کیا ہے آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں کر لیں، اس کو تھوڑا سا پکا کر لیں، تھوڑا سا یاد کر لیں اور تھوڑا سا کام کر لیں، تاکہ ہماری جو کل کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم 3 سے 4 لیسنز اور آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاس اگلا پورا ہفتہ ہوگا اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے لیے اور اسائنمنٹس کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو وہ پھر آپ کبھی بھی اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ
ٹھیک ہے, میں تلکا ریوائز کر دیتا ہوں آپ سے. جس طریقے سے ذالکا ہے میل کے لیے ویسے تلکا ہے فیمیل کے لیے, بس یہ ہے. آپ نے پڑھا ہے ہاذا اور ذالکا, ٹھیک ہے. ہاذا کا مطلب ہے دس, ذالکا کا مطلب ہے دیٹ, لیکن یہ دونوں مذکر کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے پھر دوبارہ پڑھا ہاذیہی, یہ ہے مؤنث کے لیے دس, اور تلکا, ٹھیک ہے, یہ ہے مؤنث کے لیے دیٹ. مثال میں کہتا ہوں میں, چلے میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ لوگوں پہ ایک وہ بھی ہو جائے گا. اچھا اب مجھے بتائیں نفیس, آپ بتائیے گا دیٹ از اے مسجد. سوری. اچھا ٹھیک ہے, کوئی اور بتا دے. جنید اسلم بتا دیں دیٹ از اے مسجد. ذالک مسجد. ماشاء اللہ, ذالک مسجد, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حماد آپ بتاتے ہیں دیٹ از اے روم, وہ ایک کمرہ ہے. وہ ایک کمرہ ہے. اچھا حماد آپ نہیں بتا رہے, تو بابر حسین آپ بتا دیں. کمرے کا تو عربی نہیں آتی, ہاذا تو ضرور لگے. نہیں دیکھیں دیٹ کہا ہے میں نے, وہ دیٹ تو تلکا, تلکا, ٹھیک ہے. اس دیکھیں اس کا مطلب ہے عربی جو ہے نا کمرے کی ہے غرفتن, بولے غرفت. غرفتن. اب غرفتن آخر میں چھوٹی تا لگی ہوئی ہے, تو آپ سمجھ جائیں گے غرفتن کا مطلب کیا ہے. غرفتن کا مطلب ہے یہ ایک فیمنن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک فیمیل ہے, کیونکہ آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے, تو آپ اس سے پہلے تل کا لگا دیں. تل کا غرفتن پڑھے, تل کا غرفتن. جی بالکل ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کہ اب ہے واٹ از دیٹ, وہ کیا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی مؤنث کے بارے میں پوچھوں, ٹھیک ہے. تو میں جب مجھے اگر کسی مؤنث کے بارے میں کسی فیمیل کے بارے میں یہ کہنا ہے وہ کیا ہے, تو میں کیسے پوچھوں گا. سلمان سعید, وہ کیا ہے, لیکن کسی فیمیل کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. ماں تلکا ہوگا. جی 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 بالکل, ماں تل کا, بالکل صحیح بات ہے, ماں تل کا, ٹھیک ہے. وہ کون ہے, میں کسی مذکر کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہوں, وہ کون ہے. آپ بتائیے مجھے, امبر آپ بتا سکتی ہیں وہ جی کون. جی ما ہاذا, وہ کون ہے. سوری من ہاذا, من نہیں, دوبارہ سوچیے. میل آپ نے کہا ہے نا. جی جی میل, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ. اب وہ کون ہے, who is that, who is that. سوری میں کنفیوز ہو گیا. اٹس اوکے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جی اور کوئی اور بتائے بھائی. ماہرہ آپ بتا دیں. من ذالکا, سوری من ذالکا, ویری گڈ ماشاء اللہ. من ذالکا کہیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. وہ کون ہے میل کے لیے. اچھا وہ کون ہے فیمیل کے لیے, ماہرہ آپ بتا دیں وہ کون ہے فیمیل کے لیے. جی السلام علیکم. وہ کی جگہ تو ہو جائے گا من, اور دوسرا آپ نے کہا وہ کون. نہیں نہیں دیکھیں وہ کی جگہ پہ من نہیں آئے گا نا, میں کہہ رہا ہوں وہ کون ہے فیمیل کے لیے. دیکھیں کون کی جگہ پہ تو آئے گا من. وہ مطلب کسی انسان کے لیے بات ہو رہی ہے تو ہو جائے گا من, ہو جائے گا من. اور دیکھیں من جو ہوگا نا وہ کون کے لیے ہوگا, کون کے لیے من ہوگا, ہے نا. کون کے لیے, ہاں who is that. ذرا سا کنفیوزنگ ہو رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, سوچ جی من تل کا, بس من تل کا, اسی لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے. میں آپ کو کنفیوز کر بھی رہا ہوں جان بوجھ کے, تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا صحیح ہو جائے, ٹھیک ہے نا. من تل کا, who is that. اچھا that is a girl, وہ ایک لڑکی ہے. that is a girl. فریحہ بشیر. تلکا بنتن. ماشاء اللہ, تل کا بنتن, ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک لڑکا ہے, محمد جنید اسلم.
वो एक लड़का है। देखिए तिल का लड़का है ना, नहीं देखिए तिल का आता है किसी फीमेल के लिए, वो ज़ालिका रजाल, ज़ालिका रजुलुन आदमी होगा, रजुलन आदमी है, तो लड़का क्या होगा? लड़का जो है वलदुन जी, वलदुन। तो क्या होगा? ज़ालिका वलदुन, बोले ज़ालिका वलदुन। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना। देखिए इस तरीके से अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो लेसन नंबर 1 पढ़ा है और हमने जो लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा है तो, और लेसन नंबर 2 हमने जो पढ़ा है, आप लोग सिर्फ एक काम ही करिएगा, आज लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को बहुत पक्का याद कर लें, ठीक है ना। इसको पक्का याद कर लें, इसकी जो वोकैबुलरी है उसको पक्का याद कर लें। आप देखिएगा इंशाअल्लाह जब हम कल आके बैठेंगे और दोबारा ये क्लास लेंगे, क्योंकि देखें हमारे पास ना 1.5 घंटा है माशाल्लाह, हम इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने बिल्कुल फारिग करें, और मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि इसको भरपूर सीखें। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखें जब इंशाल्लाह बहुत सारे रूल्स आएंगे, पूरे पूरे सेंटेंसेस आएंगे, तो आपको कितना मजा आएगा इंशाल्लाह। कुरान में की आयतें भी आएंगी, आप लोग मुझसे अरबी में सवाल भी करेंगे, मैं आपको अरबी में जवाब भी दूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे अरबी में सवाल करूंगा, आप लोग मुझे अरबी में इंशाल्लाह जवाब देंगे, तो देखिए इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है ना। बस इट नीड्स कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम योर साइड। आप जी प्लीज माहिरा। जी अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ एक मशवरा ये था कि अगर जैसे आपने जो अभी क्लास ली है, अगर हम इसको आज रिवाइज करते हैं, अगर आप एक 5-10 मिनट का इसी तरह का टेस्ट ले लें, तो टेस्ट की वजह से हम थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। अगर आप शुरू में रोजाना एक टेस्ट ले लिया करें तो हमें भी होगा कि भाई टेस्ट होने वाला है, तो हमारी तैयारी हो जाएगी, वरना कैचअप करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक क्लास में हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ सीख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसका देखें, इसका तरीका ये होगा, हम लोग हर लेसन में शुरू में मैं आपसे क्या किया करूंगा, मैं रोजाना की बुनियादों पर हमने जो कल पढ़ा होगा थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों से पूछ लूंगा उस हवाले से। एक ओरल टेस्ट होगा, ठीक है ना, रिटन टेस्ट सारी बातें नहीं होगा, क्योंकि रिटन टेस्ट काफी यानी आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं एवरीडे रिटन टेस्ट लूं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं ये करूंगा, मैं आपसे ओरल टेस्ट लिया करूंगा इंशाल्लाह, वो तो मेरा वादा है आपसे, वो तो मैं मुस्तकिल जिस तरीके से मैंने आज आप लोगों के नाम लिए हैं, आप लोगों से मैंने सवाल पूछ लिए हैं, वैसे ही मैं आपसे हर क्लास में मुस्तकिल पूछता रहूंगा। आफ्टर एवरी टॉपिक मैं आपसे सवाल पूछूंगा ताकि आप लोग ज्यादा पक्के हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है ना। और उसके बाद जो मैं आपको होमवर्क असाइन करूं प्लीज वो कर लीजिएगा। देखिए आज का जो मैंने आपको होमवर्क असाइन किया है ना, तो वो तो कल इसको फॉलो अप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम आज और कल में जो पढ़ेंगे तो आपके पास वो पूरा हफ्ता होगा, और उस पूरे हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर छोटे छोटे से होमवर्क दिया करूंगा। आपने अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है और उन नोटबुक्स के अंदर करना है, ठीक है ना। कोई भी वक्त निकाल लीजिएगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स इंशाल्लाह, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसा कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको इसमें आपको बहुत टाइम लगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बिकॉज मुझे पता है आप सब जिस तरीके से, मेरी भी जॉब है, आप सबकी भी जाहिर बात है, आप लोग प्रोफेशनल हैं, तो आप लोग भी यकीनन जॉब होगी, मसरूफियात होंगी, लेकिन टास्क जरूर मुकम्मल करें। देखिए वोकैबुलरी लर्निंग यानी कि अल्फाज के मायने याद करना, ठीक है। हुरूफ के मायने जो हमने पढ़े हैं, हादा, दालिका, हादी, तिल का, इनके पक्के मायने याद करना। हादा और दालिका के साथ हमेशा मेल लगता है, हादी और तिलका के साथ हमेशा फीमेल लगता है। हादा करीब के लिए होता है, दालिका दूर के लिए होता है, हादी ही ये भी करीब के लिए होता है लेकिन फीमेल के लिए होता है, तिलका ये दूर के लिए होता है लेकिन फीमेल के लिए होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हादा का मतलब होता है ये, इंग्लिश में लिखिए दिस। जालिका का मतलब होता है वो, इंग्लिश में कहेंगे दैट। यही दोनों मीनिंग्स हादी और तिलका के हैं, सिर्फ जेंडर चेंज हो गया, मुअन्नस आ गई, ठीक है ना। और लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको दिए करने के लिए, वो जरूर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। देखिए ये डिपेंड करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ये वेरी करेगा। बाज़ औक़ात कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जिसके अंदर हो सकता है एक दिन में सिर्फ हमारा एक ही लेसन हो। अभी तो हमने आज टू स्टार्ट विद, आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, आप लोगों से थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, मेरा आपसे इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, हमने कुछ थोड़े से नॉर्म्स अपने कोर्स के पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो ज़ाहिर बात है हम सब मिलके दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, अपनी कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह इस कोर्स को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, और इसका हिस्सा बनेंगे। और जितनी एक्सपेक्टेशंस हम लेकर आए हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नवाजेंगे इंशाल्लाह,
ٹھیک ہے نا, ہماری نیتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ کوئی لیسن ایک دن میں ہو جائے گا, کبھی کبھار 4-5 لیسن بھی ایک دن میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, جو فالوئنگ ٹاپکس ہوں گے نا, میں نے آپ کو ایک اچھی طرح سمجھا دیا, اب اس کا جو نیکسٹ لیسن ہوگا مے بی پاسبل کہ پورا پریکٹس لیسن ہو, وہ لیسن تو فوراً ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو جتنا ہمارے لیے پاسبل ہوگا ہم کوشش کریں گے رکھیں, اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ اس ہفتے تو نہیں انشاءاللہ, اگلے ہفتے سے نیکسٹ ویک سے جو ہماری نیکسٹ جو 2 کلاسیں ہوں گی, ہم اس سے آخر کے 20 منٹس ہم سورۃ الناس شروع کر دیں گے انشاءاللہ, اور وہ ہم سورۃ الناس کو یاد کرنا شروع کریں گے, ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. وہ ہمارا ایک ایکسٹرا سمجھے آپ کام ہوگا, اس میں ہم لیٹ سے 15 منٹ لیں گے آخر کے صرف. ٹھیک ہے نا, 1 گھنٹہ 15 منٹ کی ہماری عربی کی کلاس ہو جائے گی, اور 15 منٹ میں ہم ایک مرتبہ اس کو ریویو کر کے نیکسٹ کلاس کے لیے اس کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, اور ہم ظاہری بات ہے سوال جواب بھی جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے کیا ہے بالکل ویسے ہی آپ لوگ سوال جواب کرتے رہیے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی آنا پڑھانا آسان کرے, آپ لوگوں کا پڑھنا آسان کرے, اور ہم سب کو ایک یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے اب اجازت مطلوب ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال نہیں ہے جی پلیز. سر ایک سوال پوچھ سکتا, وہ کیا ہے, تو وہ کیا ہے کے لیے ما ذالک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے ما ھذا, بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ, کریکٹ. بالکل صحیح وہ کون ہے من ذالک, یہ کون ہے من ھذا. ایکسلنٹ ماشاءاللہ, کریکٹ, بالکل صحیح ہے. بس ٹھیک ہے, یہ کلیئر کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, اور میں نے آپ کو ایک اور بات کہی ہے, آپ لوگ اعراب جو ہے نا زبر زیر پیش خاص طور پہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اعراب, چلیں گے میں آپ کو کل بتا دوں گا انشاءاللہ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حرکات اینڈ اعراب. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو کل بتا دوں گا. اور جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم قلمن کہہ رہے ہیں, کتابن کہہ رہے ہیں, ہم آخر میں حالانکہ یہ قلم ہم نے ساکن کر دیا, کتاب, وی آر ان دا لرننگ پروسیس, وی مسٹ نو کہ ہاؤ دا لیٹر از اینڈنگ. ہمیں یہ شروع میں سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ونس ہم سیکھ جائیں گے پھر ہماری مرضی ہے, ہم چاہیں تو اس کو اسٹاپ کریں, چاہیں تو پڑھ دیں, پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, بیکاز وی شوڈ نو کہ واٹ از ہیپننگ ان عربک, عربی زبان میں ہو کیا رہا ہے, زبر زیر پیش کیسے بدلتے ہیں, اور اس طریقے سے معنی کیسے بدلتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو سب آ جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی سوال ہے پلیز ضرور سوال پوچھ لیجئے. جی بابر حسین. یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی شیئر ہو جائے گی آج کے؟ جی بالکل بالکل, ریکارڈنگ آج دیکھیں رات تک یا پھر کل صبح تک شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک, ایچ اینڈ ایوری لیسن از ریکارڈیڈ. خدا نہ خواستہ میری آپ سے گزارش ہوگی شروع کی 10 سے 15 کلاسیں تو آپ بالکل ایبسنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یو ول بی ان سائڈ عربک. جب آپ ایک مرتبہ عربی میں آ جائیں گے نا پورے, تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے, مس ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ, اس کے اندر بھی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اس کی ریکارڈنگ آپ سے شیئر ہوگی. آپ چاہیں تو آپ دوبارہ اس کو پلے کر کے سن لیں. آل لیسنز ایگزیکٹلی, جزاکم اللہ خیر یاسر بھائی, آل لیسنز ریکارڈنگ ول بی شیئرڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو. جی پلیز, اور کسی اور کوئی سوال ہو؟ اچھا, آج کے جو ہم نے لیسن پڑھے ہیں الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گئے؟ ایک سوال اور بھی تھا میرا. جی پلیز پلیز. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کورس آؤٹ لائن کی, وہ کورس آؤٹ لائن آپ نے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کی؟ جی بالکل کی ہوئی ہے. اچھا, وہ ریسیو اس کو ہم دوبارہ شیئر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے پلیز کر. جی انشاءاللہ وہ کورس آؤٹ لائن بھی ہم دوبارہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کورس آؤٹ لائن, ریکارڈنگ, بک, یہ سب آج انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ سب کو ماشاءاللہ آج کے جو ہم نے پڑھا ہے لیسن سمجھ میں آیا الحمدللہ. آپ لوگ خود بیٹھ کے پڑھیں گے, جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. صرف اگر آپ لوگ اپنے مجھے ہینڈز بھی شو کر دیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میں ضرور آپ کے نا کام کا منتظر رہوں گا, اور مجھے بہت مزہ آئے گا. آپ لوگ چاہیں تو واٹس ایپ پر بھی جو سوال ہو مجھ سے آڈیو کر کے پوچھ لیں, جو کانسیپٹ سمجھنا چاہیں مجھ سے پوچھ لیں, کوئی ایسا مسئلے کی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, آئی ایم آلویز اویلیبل انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک,
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.